بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہک الشوارب وعف اللحى رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو خوب باریک کرواؤ اور داڑھیاں چھوڑو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ ایک تو مونچھوں کے بارے میں فرمایا کہ خوب باریک، اور دوسرا فرمایا داڑھیاں چھوڑو، یعنی کہ اپنی حالت پر داڑھی کو چھوڑا جائے، اس کو کاٹا نہ جائے، اس کو مونڈا نہ جائے، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگلے تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام داڑھیاں رکھتے تھے اور مونچھیں کٹواتے تھے۔ تو گویا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو ماننے والوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہی ہدایت دی گئی کہ مونچھیں تو بالکل باریک کر دی جائیں اور داڑھیاں چھوڑی جائیں۔ اس بارے میں ہم غفلت میں رہتے ہیں، سستی میں رہتے ہیں، داڑھی کا خیال نہیں کرتے، اور داڑھی کبھی کٹوا دیتے ہیں، کبھی چھوٹی کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، خود بھی داڑھی رکھیں، اپنی اولاد کو بھی ترغیب دیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، تو جو داڑھیاں منڈواتے ہیں انہیں یہ حدیث بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بتائیں کہ دیکھو، ایک آپ کا حسن ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، آپ جیسے چاہ رہے ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، یا حضور کا جو فرمان ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی پسند کو دیکھتے ہیں اور حضور کی پسند کو نہیں دیکھتے۔ جو اپنی پسند پر عمل کرے گا وہ اپنی خواہشات کے تحت چل رہا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تحت چلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا کامیاب وہی ہوگا۔ اس حدیث میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ بھی مشابہت کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کا طریقہ داڑھی رکھنے میں ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہے، اور جو ان کے منکرین ہیں ان کے ساتھ مشابہت تو ظاہر بات ہے بڑی ناکامی کی بات ہے۔ اس لیے داڑھی مومن کا وقار ہے، اس یہ حسن ہے۔ عورت کی خوبصورتی بالوں میں ہے، عورت کے بال کٹوا دیے جائیں یا بال نہ ہو تو عورت کو حسن نہیں ملتا۔ عورت کی خوبصورتی سر کے بالوں میں ہے، اور مرد کی جو خوبصورتی ہے وہ داڑھی میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، داڑھی کٹواؤ، بالکل باریک کر دو، ہر روز اس طرح پھیر دو تو بڑا خوبصورت لگے گا، نہیں، بلکہ داڑھی سے اس کا حسن بڑھتا ہے، خوبصورت ہو۔ جتنا بزرگ ہوگا اگر وہ کہے کہ میں داڑھی بالکل باریک کر دوں اچھا لگوں گا، نہیں، بلکہ داڑھی میں وقار ہے، عزت ہے اور خوبصورتی ہے۔ ہم سب کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی، اور اپنے دوست احباب کو بھی، یہ دین کی بات ہے، ان تک بات پہنچانی چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان بالوں کا اکرام کرے۔ داڑھی کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں تو اس کے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دھویا جائے، ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً تیل لگایا جائے اور کنگھا کیا جائے، یہ بالوں کا اکرام ہے۔ بعض آدمی جو ہے وہ نہ داڑھی کے بالوں کا خیال کرتے ہیں، نہ سر کے بالوں کا خیال کرتے ہیں، ایسے ہی منتشر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے اس کی تعلیم دی ہے کہ بالوں کا اکرام کیا جائے،
ان پر تیل لگایا جائے، ان میں کنگھی کی جائے، ہاں تو یہ بالوں کا اکرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔